أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا بأربعة شہداء فاجلدوهم 80 جلدہ ولا تقبلوا لهم شہادة ابدا واولئک هم الفاسقون الا الذین تابوا من بعد ذلك واصلحوا فإن اللہ غفور رحیم. والذین یرمون ازواجهم ولم یکن لهم شہداء الا انفسهم فشہادۃ احدهم 4 شہادات باللہ انہ لمن الصادقین. والخامسۃ ان لعنۃ اللہ علیہ ان کان من الکاذبین ویدرأ عنہا العذاب ان تشہد 4 شہادات باللہ انہ لمن الکاذبین. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. گزشتہ درس میں یہ بات آئی تھی کہ زانی کی سزا کیا ہے، اور اس سلسلہ میں جو یہاں ان آیات میں موجود تھا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ. زانی عورت ہو یا مرد ہو، ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو. ولا تاخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ، اور ان کو کوڑے مارتے وقت ولا تاخذکم بہما، ان دونوں کے بارے میں تمہارے دل میں رأفۃ فی دین اللہ، اللہ کے دین کے معاملہ میں کوئی شفقت، کوئی نرمی، کوئی محبت نہیں آ جانی چاہیے کہ نوجوان ہیں ان کو 100 کوڑے ماریں گے. یہ اللہ کا حکم ہے، اس کو نافذ کرنا ہے. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو. اب یہاں یہ بات اس گزشتہ درس میں نے ذکر کر دی تھی کہ ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کو، ایک انسان پر دوسرے انسان کو ترس تو آ جاتا ہے، یہ ایک فطرتی عمل ہے، یہ ایمان کے منافی نہیں ہے. لیکن یہ کہ اس طرح کا ترس آ جائے کہ آپ وہ حد نافذ کرنا چھوڑ دیں یا حد نافذ کرنے سے آپ پیچھے ہٹنا چاہیں، تو یہ ایمان کے منافی ہوگا، یہ جائز نہیں ہے. لہذا اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہو تو تمہیں یہ حد نافذ کرنی چاہیے.
وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اس حد کو کہیں اندر خانے نافذ نہیں کرنا، بلکہ اس حد کو نافذ کرتے وقت مومنوں کی ایک جماعت موجود ہونی چاہیے، یعنی لوگوں کے اندر یہ حد نافذ کرو تاکہ دوسرے لوگوں کو، گناہ گار کو تو حد نافذ کرتے ہوئے پتہ چل جائے گا کہ سزا کیا ہے، اور دوسرے لوگوں کو عبرت حاصل ہو جائے گی کہ یہ حد نافذ کی گئی ہے، آج اس پہ کی گئی، اگر ہم اس گناہ کا ارتکاب کریں گے تو کل ہم پہ بھی حد نافذ کی جائے گی۔ اس عبرت کا حصول تبھی ہوگا جب اس حد کو نافذ کرتے وقت مومنوں کی ایک جماعت دیکھے۔ اور یہاں واضح طور پر جو غیر شادی شدہ ہیں یا کنوارے ہیں ان کی تو واضح طور پر سزا آ گئی، اور جو شادی شدہ زناکار ہے، شادی شدہ عورت ہے یا مرد ہے، اس کے زنا کے سزا کے بارے میں یہاں تذکرہ نہیں آیا۔ اور اہل علم جانتے ہیں، کتب تفسیر میں موجود ہے کہ شروع میں قرآن کریم میں وہ آیت بھی موجود تھی جس میں یہ ذکر آیا کہ اگر شادی شدہ لڑکی اور شادی شدہ لڑکا یا شادی شدہ عورت اور شادی شدہ مرد اگر وہ زنا کا ارتکاب کریں تو ان کو کوڑے کی سزا نہیں بلکہ ان کو رجم کیا جائے گا، سنگسار کیا جائے گا، سٹوننگ ٹل ڈیتھ، یعنی مرنے تک پتھر مار مار کر ان کو سزا دی جائے گی، جب تک مر نہیں جائیں گے تب تک ان کی سزا جو ہے وہ جاری رہے گی۔ یہ قرآن کریم میں آیت موجود تھی، آیت منسوخ ہو گئی لیکن حکم اس کا باقی رہا، جیسا کہ ناسخ اور منسوخ کے قاعدے میں آپ لوگوں نے یہ سنا ہوگا، یاد ہوگا کہ کچھ آیتیں منسوخ ہو گئیں، حکم باقی ہے، اور کچھ حکم منسوخ ہو گئے، آیتیں باقی ہیں۔ آیتیں تلاوت کرنے کے لیے باقی ہیں، حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ جیسا کہ ابھی رمضان آنے والا ہے، رمضان کے بارے میں سورۃ البقرہ میں آیات موجود ہیں کہ اگر کوئی روزہ رکھ لے تو ٹھیک ہے، نہ رکھے تو فدیہ دے دے۔ یہ آیات تفصیل کے ساتھ آپ سنیں گے انشاءاللہ۔ اور پھر جب قرآن کریم کی یہ آیت موجود ہے لیکن اس کا حکم ختم ہو چکا ہے، حکم کو ختم کرنے والی ناسخ آیت کون سی ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص رمضان المبارک کو پائے فل یا سم ہو تو وہ اس کا روزہ رکھے۔ اب فدیہ دینے والی بات ختم ہو گئی۔ جو آدمی موجود ہے، زندہ ہے، مسافر نہیں ہے، تندرست ہے، بیمار نہیں ہے، اس پہ روزہ رکھنا ضروری ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ جو حکم منسوخ ہو گیا ہے وہ آیت موجود ہے اور ناسخ آیت بھی موجود ہے۔ یہاں آیت موجود نہیں لیکن حکم موجود ہے، اور حکم کے موجود ہونے کی دلیل کیا ہے؟ صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن اربع، مسند امام احمد اور حدیث کی کتابوں میں تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی شدہ زانی مرد اور عورت کو سنگسار کیا، خلفائے راشدین نے شادی شدہ زانی مرد اور عورت کو سنگسار کیا، امت اسلامیہ مسلسل زانی جو شادی شدہ ہے اس کو سنگسار کرنے کا فتویٰ دیتے چلے آ رہے ہیں۔ انکار کیا صرف ایک ٹولے نے، اور وہ ٹولہ تھا خارجیوں کا ٹولہ۔ خارجیوں کا ٹولہ، اس کی تفصیل تو آپ نے پڑھی ہوگی۔ خارجی کون ہیں؟ آج کل کی نئی خارجیت بھی آئی ہوئی ہے، بلکہ اب ختم ہو گئی الحمدللہ۔ سعودی عرب میں تو انہوں نے صفایا کر دیا ہے، جو کہتے تھے کہ سعودی حاکم بھی کافر ہیں، سعودی میں گورنمنٹ میں کام کرنے والے بھی کافر ہیں، اور یہ بھی کافر، وہ تکفیری جس کو کہتے ہیں، تکفیری خارجی، انہوں نے اس سزا کا انکار کیا، کہا کہ قرآن میں نہیں۔ اب جو چیز قرآن میں نہیں ہوگی اس کا انکار کر دیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں موجود ہے، آپ نے باقاعدہ صحابیوں، مردوں، عورتوں کو جنہوں نے اس گناہ کا ارتکاب کیا ان کو باقاعدہ سنگسار کیا۔ جب سنگسار کرنے کے واقعات موجود ہیں تو اس کا معنی یہ ہوا۔ اور پھر قرآن کریم میں کسی چیز کا موجود نہ ہونا یہ کوئی اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ اسلام میں ہے نہیں۔ بے شمار باتیں ایسی ہیں قرآن میں نہیں ہیں، بے شمار باتیں ایسی ہیں کہ قرآن کریم میں اصول موجود ہے، تفصیل موجود نہیں ہے۔ نماز پڑھو اصول موجود ہے، زکوٰۃ دو اصول موجود ہے، حج کرو اصول موجود ہے، لیکن ان کی تفصیلات
وضو کیسے کرنا ہے تفصیل موجود نہیں ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے تفصیل موجود نہیں ہے، زکوٰۃ کیسے دینی ہے تفصیل موجود نہیں ہے، حج کیسے کرنا ہے تفصیل موجود نہیں۔ وہاں کہاں تفصیل ہے؟ تفصیل کہاں ہے؟ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ اور اسی طرح یہاں جو زانی، شادی شدہ زانی کی سزا کا معاملہ ہے، یہ بھی تفصیل کتب حدیث میں موجود ہے۔ آیت منسوخ، حکم باقی، تفصیل ساری کی ساری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں موجود ہے۔ اور شروع اسلام میں تو بالکل ہی اس سزا کے بارے میں مختصر سا حکم آیا تھا۔ جب اسلام کا ابھی آغاز ہو رہا تھا تو اس وقت بنیادی حکم آیا کہ زانی عورت جو ہے اس کو کسی کمرے میں بند کر لیا جائے، زانی عورت کو کمرے میں بند کر دو اور وہ مرنے تک اسی طرح بند رہے، یا اللہ رب العزت اس کے لیے کوئی راستہ کھول دے۔ شروع اسلام میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 15 جو ہے، وہاں اللہ رب العزت نے یہی حکم دیا کہ اگر کوئی عورت زانی ہے یا مرد ہے، خاص طور پر زانی مردوں اور عورتوں کے لیے جو اسلام کا بنیادی حکم تھا وہ صرف یہ تھا کہ ان کو بند کرو اور اللہ کے حکم کا انتظار کرو، جب اللہ چاہے گا جو حکم دے گا بعد میں اس پہ عمل رہے گا، نہیں تو ان کو بند رہنے دو۔ اور وہ حکم سورۃ النساء آیت نمبر 15، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم، وہ عورتیں من نسائکم تمہاری عورتوں میں سے وہ عورتیں جو کوئی فحاشی کا ارتکاب کریں یعنی زنا کا ارتکاب کریں، فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، ان پر تم اپنے لوگوں میں سے 4 گواہ مقرر کر لو، یعنی یہ پتہ چل جائے کہ یہ زنا کا ارتکاب کیا ہے اس عورت نے، اور اس پر 4 گواہ بھی ہونے چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی نے دیکھا اور اس کو سزا دے دو، 2 نے دیکھا سزا دے دو۔ آپ کو میں نے گزشتہ درس میں یہ بات ذکر کی تھی کہ سارے کاموں میں 2 گواہ کافی ہیں، لیکن زنا کی سزا دینے کے لیے 2 گواہ کافی نہیں، 4 گواہ چاہیے۔ اور بعض امور ایسے ہیں کہ اس میں 1 گواہ بھی کافی ہے۔ اسلام میں جو نصاب شہادت ہے، ایک گواہ بھی کہاں کافی ہے؟ ایک عورت نے دائی کی حیثیت سے کام کیا، بچہ پیدا کرنے کے لیے جو ہیلپر ہوتی ہے، دائی ہوتی ہے، دائی کی حیثیت سے کام کیا، وہ اکیلی عورت کہہ دے کہ بچہ پیدا زندہ ہوا تھا اور اس نے حرکت کی تھی یا تھوڑی سی چیخ ماری آواز دی تھی۔ جو عورت بچے کو جنم دے رہی ہے اس کو تو اتنا ہوش نہیں ہوگا، یہ دائی اکیلی کہہ دے کہ بچہ زندہ پیدا ہوا تھا، اس بچے کا نام، اس بچے کی وراثت، اس کی ساری چیزیں ثابت ہو جائیں گی۔ اب وہاں اس معاملے میں تو ظاہر ہے کہ ضروری نہیں ہے نا کہ بہت سارے گواہ اکٹھے کیے جائیں، ایک عورت موجود ہے ساتھ بس۔ اور اسی طرح رضاعت کا مسئلہ ہے، اگر دودھ پلانے والی کہہ دے کہ میں نے اس بچے کو دودھ پلایا ہے، وہ ماں بن جائے گی، ضروری نہیں ہے کہ پورے خاندان کے لوگ آ کے گواہی دیں۔ اور اس کا ثبوت آپ کے سامنے وہ واقعہ موجود ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کے زمانے میں پیش آیا۔ ایک خاتون بدوی علاقے سے آئی اور شہر میں پہنچی، دیکھا کسی گھر میں داخل ہوئی پانی پینے کے لیے، کچھ طلب کرنے کے لیے، تو دیکھا کہ یہاں 2 میاں بیوی رہ رہے ہیں اور ان کے کوئی 2-3 بچے بھی ہیں۔ تو کہا کہ تم کیسے؟ تو کہا کہ ہم میاں بیوی ہیں۔ اس نے کہا تم میاں بیوی کیسے ہو سکتے ہو؟ تم دونوں کو تو میں نے دودھ پلایا ہوا ہے۔ عورت کو، مرد کو، لڑکی لڑکے دونوں کو پہچان لیا، کہا کہ تو فلاں کی بیٹی اور تو فلاں کا بیٹا، تم دونوں کو میں نے دودھ پلایا ہے، تمہارا تو نکاح نہیں ہو سکتا، تم تو بہن بھائی ہو۔ کہنے لگے کہ ہم تو بچے ہیں، دیر ہوئی شادی ہوئی، اس نے کچھ بھی ہے۔ معاملہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اب کیا ہو سکتا ہے کہ کہا گیا جس نے دودھ پلایا ہے وہ کہہ رہی ہے، لہٰذا تمہاری علیحدگی ضروری۔ ان میاں بیوی کو علیحدہ کر دیا گیا، بچے دونوں کے حلال کیونکہ نکاح کے ذریعے ہوئے تھے، اور 2 بچے جو ہیں ان دونوں کے وارث بھی ہوں گے،
اور ان میں کسی قسم کا کوئی عیب بھی شمار نہیں کیا جائے گا، لیکن آئندہ کے لیے وہ علیحدہ کر دیے گئے کہ تم بہن بھائی ہو۔ غلطی سے بہن بھائی میں شادی تو ہو سکتی ہے نا، غلطی سے ہو گئی۔ یہاں کتنے لوگوں نے گواہی دی؟ ایک عورت جو کہ دودھ پلانے والی ہے، مرضع۔ اسی طرح بچہ زندہ پیدا ہوا تھا یا مردہ، ایک گواہی جو دائی ہے یا دائیہ کہیں گے، قابلہ کہتے ہیں عربی میں، وہ ایک کافی ہے۔ آج کل یہاں نرسیں ہیں، ہسپتالوں میں، میٹرنٹی ہومز میں ڈاکٹر ہے یا نرس ہیں، ایک ہے وہ کہہ دے زندہ تھا اور فوت ہو گیا، پیدا ہوتے ہی فوت ہو گیا، اس ایک کی گواہی کافی ہے۔ کچھ مسائل میں ایک کی گواہی کافی ہے اور بے شمار مسائل ہیں 2 کی گواہی کافی ہے، لیکن جہاں زنا کی سزا کا مسئلہ آئے گا وہاں 4 گواہ چاہیے، کیونکہ وہاں جان کا مسئلہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ایسے ہی گواہی دے دی، ایک آدمی نے کہا میں نے ایسے کرتے دیکھا ہے، اس کو سنسار کر دیا جائے گا، نہیں، اس کے لیے 4 گواہ چاہیے۔ لیکن اسلام کی جو بالکل بنیادی گواہی ہے وہ یا بنیادی سزا ہے وہ سورہ نساء کی آیت 15 میں ہے، واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم، تم میں سے، تمہاری عورتوں میں سے جو کسی فحاشی کا ارتکاب کریں، فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، تم ان پر ان کے اس گناہ یا فحاشی پر اپنے لوگوں میں سے 4 آدمی گواہ مقرر کر لو، یعنی 4 آدمیوں کو گواہ بنا لو۔ فَإِن شَاهِدُوا، اگر 4 آدمی گواہی دے دیں کہ یہ واقعی ہم نے ان کو یہ برائی کرتے ہوئے، یہ گناہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، تو انہیں گھروں میں بند کر لو۔ اب ان کا گھر سے نکلنا منع ہو گیا، گویا کہ وہ قید ہو گئے، لیکن قید جیل میں نہیں، اپنے ہی گھر میں ان کو بند کر لو۔ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتِ، یہاں تک کہ ان کو طبعی موت آ جائے، اسی قید میں بند رہیں، موت آ گئی ٹھیک ہے، او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا پھر اللہ ان کے لیے کوئی سبیل پیدا کر دے، یعنی ہو سکتا ہے کہ ان کو بند کر دیا گیا گھروں میں اور 1 سال 2 سال بند رہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی حکم آ گیا دوسرا تو پھر اس کو نافذ کیا جائے گا۔ یہ آیت جو ہے یہ بالکل شروع میں تھی، واللذان یاتیان منکم فآذوہما فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اسلام کی بنیادی سزا یہ تھی۔ پھر جب یہ سورۃ نور کی آیات نازل ہو گئیں تو سورۃ نور کی آیات میں اللہ رب العزت نے کنوارے مرد عورت کے لیے 100 کوڑے مقرر کر دیے کہ اگر کنوارے مرد عورت ہیں 100 کوڑے مارو، اور بات ختم ہو گئی۔ ان کو 100 کوڑے مارتے وقت تمہارے دل میں کوئی نرمی نہیں آنی چاہیے، اور اکیلے کہیں بند کر کے کوڑے نہیں مارنے، بلکہ وَلْيَشْهَدْ طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، ان کی سزا کو مومنوں کی ایک جماعت باقاعدہ دیکھے تاکہ دوسروں کو بھی اس سے عبرت ہو۔ اور جہاں تک تعلق ہے دوسرا زانی جو کہ شادی شدہ ہیں، تو ان کے لیے 1 2 نہیں بہت ساری احادیث موجود ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مشہور واقعہ ایک صحابی کا ذہن میں رکھیں، حضرت ماعز بن مالک اسلمی، ماعز بن مالک اسلمی رضی اللہ عنہ، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے اظہار کیا، کہا یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، طہرنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے۔ کہا کس چیز سے پاک کر دیں؟ صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے۔ آپ نے کہا بوسہ لیا ہے، بغل گیر ہو گئے ہو، کچھ ایسا کہ شاید تم اس کو یہ سمجھ رہے ہو کہ اس کی سزا یہ ہے، اور سزا بتا دی کہ سزا جو ہے شادی شدہ زانی کی سزا یہ ہے۔ صحابی مصر رہے کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے اور مجھے معلوم ہے کہ زنا کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی زبان سے 4 مرتبہ کہلوا لیا، پوری تحقیق ہو گئی، تو چونکہ اس نے خود اعتراف کیا ہے، کوئی آدمی الزام دینے والا نہیں ہے، کوئی آدمی الزام دیتا تو 4 آدمی ہونے چاہیے تھے، اور ایک آدمی خود کہتا ہے، اور جو اعتراف ہے اس کو کہا جاتا ہے الاعتراف راس الادلہ، اعتراف
آدمی کا خود اقبال جرم کر لینا یہ تو دلیلوں میں سے بڑی دلیل ہے۔ پھر کوشش کی گئی کہ کہیں اس کے دماغ میں تو کوئی خلل نہیں، یعنی پاگل ہو اور کہے کہ میں نے کیا۔ دماغ بھی صحیح ثابت ہو گیا، 4 مرتبہ اس کا اعتراف بھی لے لیا، آپ بار بار منہ گھماتے رہے کہ یہ چلا جائے، اور صحابی مصر ہے، اسے معلوم ہے کہ آخرت میں جو سزا ملنے والی ہے وہ برداشت نہیں ہوگی، دنیا میں جو ہوگا ہو جائے گا، سزا ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ مجھے دنیا میں ہی پاک کر دے گا۔ بالآخر جب معاملہ فائنل ہو گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ سنا دیا کہ اس کو لے جا کر رجم کر دو، اور حضرت ماعز بن مالک اسلمی رضی اللہ عنہ کو رجم کیا گیا۔ کتب حدیث میں واقعہ موجود ہے، گویا کہ حکم موجود ہے، آیت منسوخ ہے۔ قرآن کریم سے آیت منسوخ ہو گئی لیکن حکم موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنگسار کیا، رجم کیا، خلفاء راشدین نے سنگسار کیا، رجم کیا، صحابہ کے زمانے میں یہ ہوتا رہا۔ اور اس ایک صحابی حضرت ماعز بن مالک اسلمی رضی اللہ عنہ کے علاوہ ایک صحابیہ غامدیہ تھیں رضی اللہ عنہ، اس صحابیہ نے بھی گناہ کیا اور گناہ کا اعتراف کیا، مانی کہ میرا گناہ ہو گیا ہے، اور صحابیہ نے یہاں تک کہا کہ یا رسول اللہ میں اس گناہ سے حاملہ بھی ہوں، یعنی میں پریگننٹ ہو چکی ہوں۔ تو اس کے ساتھ بھی پورا تحقیقی معاملہ کیا، پوری تحقیق کی، معاملہ مکمل ہو گیا، ہر طرح سے ثابت ہو گیا کہ یہ واقعی زنا کا ارتکاب کر چکی ہے اور حاملہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جاؤ جا کے بچے کو جنم دو، اس کے بعد دیکھیں گے۔ بچے کو جنم دیا اور جیسے ہی چلنے لائق ہوئیں، بچے کو اٹھایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئیں، کہا یا رسول اللہ بچے کو جنم دے دیا ہے، یہ بچہ ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ جا کے اس کو دودھ پلاؤ، جب یہ کھانا شروع کرے گا تو پھر آؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع کو یہ نہیں کہ گناہ کا ارتکاب کیا بس اس کو مار دو، پیٹ میں بچہ ہے، کہا کہ بچے کو جنم دو۔ اب بچہ دنیا میں آ گیا ہے اور آج کا یہ فیڈر سسٹم تو تھا نہیں، اب بجائے اس کے کہ اس کے لیے دائیاں تلاش کرتے پھرو، ماں موجود ہے اور وہ دودھ پلا سکتی ہے، کہا جاؤ جا کے دودھ پلاؤ۔ ظاہر ہے کہ اس سال 2 سال 2.5 سال کے عرصے کے دوران توبہ کرنے کا لمبا موقع بھی مل گیا، لیکن توبہ کرنے سے یہ نہیں ہوتا، پچھلے درس میں نے یہ بات کہی تھی کہ توبہ کرنے سے کوڑے کی سزا، توبہ کرنے سے رجم کی سزا معاف نہیں ہوگی، یہ دنیا میں ہے، آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے گا، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں معاملہ ہے۔ تو اس خاتون کو طویل موقع مل گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ طائب ہو جائے، اپنے گناہ کی معافی مانگ لے، اور دنیا میں سزا دے دی گئی جو کہ اس گناہ کی سزا تھی، گویا کہ دنیا سے بھی وہ پاک ہو گئی، آخرت میں بھی اللہ یقیناً اسے پاک کرے گا۔ اس عورت نے جب بچے نے کھانا شروع کر دیا تو پھر بچے کو لیا ساتھ، ہاتھ میں دیا روٹی کا ٹکڑا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے آ گئی، یا رسول اللہ یہ دیکھیے بچہ کھانا کھا رہا ہے۔ تو پھر آپ نے حکم دیا کہ اب اس کو سنگسار کر دو، بچہ جو ہے وہ وارثوں کے سپرد کر دیا گیا۔ تو شادی شدہ مرد اور عورت اس کی سزا کوڑے نہیں ہے، بلکہ اس کی سزا 100 کوڑے اور رجم، 100 کوڑے اور رجم۔ اب جس کو رجم ہی کر دینا ہے، جان سے ہی مار دینا ہے، کوڑے تو اس کے اندر ہی آ گئے، کیونکہ کوڑے تو چھوٹی سزا ہے، کوڑے مارنے سے کوئی مرتا نہیں ہے، تو کوڑوں کو سمجھیں کہ اس سزا کے اندر مدغم کر دیا گیا کہ اب اس کو جو رجم کرنا ہے تو وہی کافی ہے، کوڑے مارنے جو ہیں الگ سے وہ ضروری نہیں ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف رجم کیا، خلفاء راشدین نے رجم کیا، خارجیوں نے نہیں مانا، اور پھر اس کے بعد ایک عرصہ گزر گیا، جو منکرین حدیث آئے تو منکرین حدیث نے بھی نہیں مانا، کیونکہ قرآن میں اس کا واضح حکم نظر نہیں آ رہا۔ منکرین حدیث کا سب سے پہلا شخص جو ہندوستان میں معروف ہوا وہ عبداللہ چکڑالوی، کوئی ہندوستان میں علاقہ ہے، کہاں ہے یہ چکڑالہ ہے یا کیا نام سے ہے، عبداللہ چکڑالوی عالم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عہد مبارک میں کہا تھا ایک وقت آنے والا ہے کہ ایک آدمی گدی پہ ٹیک لگا کے بڑی شان بان کے ساتھ بیٹھا ہوگا،
اس کے پاس ہماری حدیث آئے گی تو وہ کہے گا کہ ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں قرآن کافی ہے۔ اور اہل علم لکھتے ہیں جو اس زمانے میں موجود تھے کہ بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا نقشہ مکمل ہوا اس آدمی پر، باقاعدہ گاؤ تکیے پر بڑی شان بان سے ٹیک لگا کے بیٹھا ہے، اس کے سامنے حدیث رسول رکھی گئی تو اس نے یہی الفاظ کہے، ہمارے لیے قرآن کافی ہے، ہمیں اس حدیث کی ضرورت نہیں ہے۔ اس آدمی کے پھر بعد میں ظاہر ہے کہ چیلے آنے شروع ہو گئے۔ میں نے ایک دن یہاں کہا تھا کہ آدمی کتنا بھی غلط کیوں نہ ہو، چیلے 2 4 6 پیدا ہو ہی جاتے ہیں۔ کوئی بھی بات کرو، کچھ ووٹ مل جائیں گے اور پھر کچھ ووٹ پھیلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہی انداز آج کل بڑھ رہا ہے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی معاملے میں۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا کہ میں نبی ہوں، میں مریم ہوں، میں عیسیٰ ہوں، مجھے حمل ہوا، میں پیدا ہوا، مجھے حیض آتا، اتنی غلط قسم کی باتیں کرتا رہا، اس کو بھی تو چیلے ملے یا نہیں ملے؟ آپ اندازہ کریں کہ مرد ہو کے کہے کہ مجھے حیض آتا ہے، مرد ہو کے کہے کہ مجھے حمل ہوا، مرد ہو کے کہے کہ پھر میں پیدا ہوا، پاگل ہے یا نہیں ہے؟ اس کو نبی ماننے والوں میں سے اتنے بڑے بڑے لوگ پاگل ہو گئے کہ حکومت برطانیہ نے جن لوگوں کو سر کا خطاب دیا ہوا تھا، ان میں سے سر ظفر اللہ ایک پاکستان میں تھے، انٹرنیشنل عدالت کا وکیل ہے، یعنی دنیاوی طور پر اتنا لائق ہے، دینی طور پر اتنا احمق ہے کہ وہ بھی اس کو نبی مانتا رہا۔ تو کوئی چاہے کتنی غلط بات کرے، 2 4 6 چیلے چانٹے مل ہی جایا کرتے ہیں۔ عبداللہ چکڑالوی کو بھی ملے اور وہ سلسلہ جو ہے وہ بڑھتا رہا۔ انکار حدیث کا سلسلہ بر صغیر پاک و ہند سے اٹھا اور پھر کہیں پھیلتے پھیلتے انہی کے چیلے چانٹے کویت میں آ گئے، ادھر چلے گئے، سعودیہ میں ہوں گے، وہاں ہوں گے، یہاں ہوں گے۔ تو جہاں کہیں بھی کوئی حدیث کا منکر آئے گا یہ ان کا جماعتی ہوگا۔ پھر ایک ٹولہ اور آیا، وہ پورے منکرین حدیث نہیں ہیں لیکن منکرین حدیث کے لیے راستہ بناتے ہیں، انکار حدیث کا راستہ بناتے ہیں، خود منکرین حدیث پورے نہیں ہیں، یعنی ان کو منکرین حدیث نہیں کہا گیا بلکہ انکار حدیث کی راہیں کھولنے والے۔ ان میں سے سب سے پہلے بہت بڑے اس مذہب کے امام گزرے مولانا امین احسن اصلاحی۔ مولانا امین احسن اصلاحی بہت بڑا نام ہے اردو میں، برصغیر پاک و ہند میں اردو میں بہت بڑا نام شمار ہوتا ہے کہ انہوں نے تفسیر لکھی تدبر قرآن۔ تفسیر تدبر قرآن تفسیر کی کتابوں میں کچھ لوگوں کے نزدیک بڑی اہم ہے، لیکن ہزارہا صفحے اس آدمی نے تفسیر لکھی اور حدیثیں 40 تک بھی نہیں پہنچا سکا۔ ہزارہا صفحوں میں وہ تفسیر ہے، لیکن وہی اپنے دماغ کی گیٹیاں ادھر سے ادھر پھیرتے گھماتے ساری تفسیر لکھ دی، قرآن پر تدبر کرتا رہا۔ اور چونکہ حدیث کا ان کو چسکا نہیں ہے، حدیث سے وہ لوگوں کو پھیرنا چاہتے ہیں، 100% انکار نہیں کیا لیکن انکار کے راستے ہموار کرنے کے چکر میں رہے۔ ہزاروں صفحات کی تفسیر ہے، غالباً 6 جلدیں ہیں، لیکن اس میں 40 حدیثیں پوری نہیں کر سکے، یعنی چند حدیثیں کہیں لائے ہیں، وہ بھی جو ان کے اپنے معیار کے مطابق اترتی ہیں ان کو لے کے آئے۔ اور پھر یہ امین احسن اصلاحی جو ہیں یہ اس گروہ کے پہلے امام شمار ہوئے، اس گروہ کے پہلے امام جو منکرین حدیث نہیں لیکن انکار حدیث کی راہ پر ہیں۔ پہلے امام کہہ لیں عبداللہ چکڑالوی، دوسرے امام ان کو کہہ لیں، لیکن ان معنوں میں کہ یہ 100% منکرین حدیث میں سے نہیں تھے ورنہ کافر ہو جاتے، لیکن قریب قریب تھے، راستہ ان کا ہموار کرتے تھے۔ یہ دوسرے امام۔ اور تیسرے امام ہیں جاوید غامدی، یہ نام بھی آپ سنتے ہوں گے، ٹیلی ویژن پر، ریڈیو پر، اخبارات میں، رسالوں، کتابوں میں بڑا مشہور نام ہے یہ بھی۔ یہ ان کے تیسرے امام ہیں۔ یہ لوگ ہیں اور ان کے آگے چیلے چانٹے ہیں جو رجم کا انکار کرتے ہیں، رجم کی سزا کو نہیں مانتے، جبکہ صحیح احادیث میں، اور ان احادیث کو صرف صحیح نہیں بلکہ علماء حدیث نے ان کو متواتر کہا،
جن کو یہ قبول بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ متواتر حدیث جو ہے وہ صحیح ہوتی ہے، اس کو مان لیں۔ متواتر حدیث میں یہ واقعات موجود ہیں لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور جاوید غامدی میں آپ کو معلوم ہوگا ایک دو نہیں سینکڑوں مسائل ایسے ہیں جن کا انکار کر دیا، اور وہ سینکڑوں مسائل صحیح احادیث میں ثابت ہیں۔ تو اب اس کیا کہیں گے اور کس طرح کا اسلام شمار کریں گے؟ اللہ رب العزت اس ٹولے کو ہدایت دے یا اس ٹولے کو اٹھا لے، کیونکہ لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے دور کرنے کی کوششیں، نفرت پیدا کرنے کی کوششیں ہیں۔ لوگوں کو اللہ تعالیٰ اٹھائے یا ہدایت دے اور یہ پکے سچے مسلمان ہو جائیں۔ اللہ رب العزت نے زانی کی سزا کے یہ دو مرحلے، ایک یہ کہ جو غیر شادی شدہ ہیں 100 کوڑے اور ان کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی اور وہ فاسق شمار ہوں گے۔ اگر وہ 100 کوڑے کھا کے توبہ تائب ہو جاتے ہیں، بعض علماء نے کہا کہ ان کی شہادت قبول نہیں کی جائے گی، لیکن وہ شہادت قبول کی جائے گی لیکن ان کو فاسق مانا جائے گا، اور بعض نے کہا کہ ان کو فاسق نہیں کہا جائے گا کیونکہ توبہ تائب ہو گئے لیکن شہادت قبول نہیں کی جائے گی۔ یہ پھر الگ سے چھوٹا چھوٹا اختلاف پایا جاتا ہے۔ بہرحال اگر وہ صحیح معنوں میں توبہ تائب ہو جاتے ہیں تو ان کی شہادت بھی قبول کی جائے اور ان کو فاسق بھی نہ کہا جائے۔ البتہ یہاں جو میں نے ابھی آیات پڑھی ہیں آپ کے سامنے، یہاں اللہ رب العزت نے ایک نیا مسئلہ بیان فرمایا ہے، وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاء، وہ لوگ جو اپنی بیویوں پر الزام لگاتے ہیں۔ ایک ہے کسی عورت پر الزام لگا دیا، ایک ہے آدمی اپنی بیوی پر الزام لگاتا ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاء إِلَّا أَنفُسُهُمْ، ان کے پاس کوئی گواہی نہیں سوائے اپنے کے۔ شوہر نے بیوی کو برائی کرتے دیکھ لیا، کوئی گواہ نہیں ہے، قاضی کے پاس جا کے شور مچا دے کہ میری بیوی جو ہے وہ زنا کر رہی تھی۔ اب جب تک 4 گواہ نہیں لائے گا بیوی کو سزا نہیں دی جائے گی۔ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ، لیکن اب یہ بھی تو نہیں ہے نا کہ معاملہ ایسے چھوڑ دیا جائے گا، اسلام نے بہترین طریقے سے اس کا حل بتا دیا، اور وہ حل جو ہے وہ تھوڑا تفصیل طلب ہے، میرا خیال ہے اگلی مرتبہ اس کو طے کرتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں لعان۔ لعان 4 مرتبہ قسم کھائے مرد کہ میں سچا ہوں اور 5ویں کا مرتبہ کہے کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت، اور عورت جو ہے وہ 4 مرتبہ کہے کہ میں سچی ہوں، یہ جھوٹا ہے، اور اگر یہ سچا ہے تو مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو۔ اب ان کے بعد ان کی علیحدگی کر دی جائے گی، یہ کسی بھی طریقے سے دوبارہ شادی نہیں کر سکتے۔ طلاق میں چانسز ہیں نا، ایک طلاق 2 رجوع کر سکتے ہیں، دوسری طلاق 2 رجوع کر سکتے ہیں، اور اگر رجوع نہیں کیا ٹائم نکل گیا دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں۔ تیسری طلاق 2 تو اب بھی ان کے پاس نکاح کرنے کا ایک چانس ہے، لیکن دوسرے کسی کے ساتھ نکاح کرے، وہ مر جائے یا طلاق دے دے اپنی مرضی سے، یہ پری پلان جو حلالہ ہے وہ نہیں، جائز حلالہ جو شرعی حلالہ ہے قرآن کریم والا، اگر اس تاریخ سے کوئی شادی کرتا ہے، وہ آدمی مر گیا، اس نے طلاق دے دی، دوبارہ شادی کرنے کا چانس ہے، لیکن لعان کے بعد کوئی چانس نہیں، یہ دوبارہ ساری زندگی مل نہیں سکتے۔ وہ طریقہ جو ہے اس کی تفصیل انشاءاللہ اگلے درس میں پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو قرآن کریم پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الاعمال الصلاة فی اول وقتها۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں جو بڑے مشہور و معروف صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل الاعمال، اعمال میں سے افضل ترین عمل کون سا ہے؟ الصلاۃ فی اول وقتها، نماز کو اس کے اول وقت میں ادا کرنا، یہ افضل عمل ہے۔ اور
نماز کو اول وقت میں پڑھنے کے سلسلہ میں ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کو اول وقت میں ادا کرنے کے لیے یقیناً یہ ہمیں بتایا ہے کہ نمازیں اول وقت میں پڑھنی چاہیے، لیکن عشاء کے بارے میں آپ نے حدیثیں سنی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کو چاہتے تھے کہ آخر وقت میں پڑھیں۔ لولا ان اشق علی امتی، اگر میں اپنی امت کے لیے باعث مشقت نہ سمجھتا تو عشاء کو میں تاخیر کر کے لیٹ کر کے پڑھتا۔ اور ایک حدیث یہ بھی گزری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے کہ لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں تو جماعت ذرا جلدی کرا دیتے، اور اگر دیکھتے کہ لوگ کم ہوئے ہیں، دیر کے بعد جا کے لوگ زیادہ اکٹھے ہوئے ہیں تو دیر سے جماعت کراتے۔ معنی یہ کہ اگر ممکن ہو دیر کے ساتھ جماعت کرانا تو افضل عشاء کے لیے، باقی نمازوں کے لیے نہیں، عشاء کے لیے دیر کرنا۔ اور اسی طرح ظہر کی نماز کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب گرمی زور ہو تو ظہر کی نماز کو تھوڑا لیٹ کر لو، فَأَبْرِدُوهَا۔ ظہر جب گرمیوں کا موسم ہو تو گرمی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ جہنم کی سانس یا جہنم کی بھاپ ہے، گرمی جہنم کی بھاپ ہے، جب زور گرمی ہو تو ظہر کو تھوڑا ٹھنڈا کر لو۔ اب یہ دو نمازیں ایسی ہیں کہ جن کو خاص اوقات میں لیٹ کرنے کی گنجائش ہے، بلکہ عشاء لیٹ کرنا افضل ہے۔ اب جماعت کھڑی ہوگی 7:30 پونے 8، اور آپ گھر میں بیٹھے ہوں گے چائے پی رہے ہوں گے کہ میں پڑھوں گا 10 بجے، اب افضل کون ہوگا؟ یہ سوال آپ سے ہے۔ اب افضل وہ ہوگا جو جماعت کے ساتھ آ کے پڑھے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلدی پڑھنے والوں کو، جلدی آنے والوں کو جلدی جماعت کرا دیتے تھے۔ اگر جماعت کا نظام ایسا کہیں مقرر کر لیا جائے، کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں سب ایک جیسے لوگ ہیں، اکٹھے ہیں، اور یہ ظاہر ہے کہ محلوں میں، شہروں میں، گھروں میں نہیں ہو پائے گا، کمپنیاں، نوجوان لوگ ہیں سارے ایک جیسے، وہ طے کر لیں کہ ہم نماز جو ہے وہ 8 بجے نہیں بلکہ 10 بجے عشاء پڑھا کریں گے، عشاء پڑھیں گے، سو جائیں گے۔ جو کچھ دیکھنا ہے، جیسے ہمارے ماحول ہے کہ نماز پڑھی، پھر ٹیلی ویژن دیکھا، پھر یہ خبریں سنی، پھر وہ ڈرامے دیکھے، جو کچھ کرنا ہے پہلے کر لیں گے، عشاء کی نماز ہم 10 بجے پڑھا کریں گے، اس کے بعد سو جائیں گے۔ اگر وہ کرنا چاہیں تو ان کے لیے افضل طریقہ یہی شمار ہوگا۔ نماز کو لیٹ کر کے پڑھیں افضل طریقہ ہے، لیکن اس سے پہلے ڈرامے دیکھیں، ان کا تو شرعاً آپ کو حکم معلوم ہے کہ وہ گنجائش نہیں ہے، لیکن لوگ کر رہے ہیں۔ ظہر کو گرمی کے دنوں میں صرف، یعنی سال میں 1-2 مہینہ جو زور گرمی کا ہے اس میں لیٹ کر کے پڑھنا سنت سے ثابت ہے۔ اب رہا مسئلہ کہ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کو افضل وقت میں، اول وقت میں پڑھنا افضل ہے، جبکہ کچھ دوسری احادیث بھی ہیں۔ ان احادیث سے پتہ چلتا ہے، ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ افضل ترین عمل جو ہے وہ صدقہ ہے، ایک سے پتہ چلتا ہے کہ افضل ترین عمل جو ہے وہ جہاد ہے، ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ افضل ترین عمل جو ہے وہ ایمان ہے نا، الگ الگ حدیث۔ ایمان اس کا تعلق دل سے ہے، جسم سے نہیں ہے۔ جو قلبی عبادات ہیں ان میں افضل ترین عمل ایمان ہے، دلی عبادت، قلبی عبادت۔ اور نماز کا تعلق جسم سے ہے، جو جسمانی عبادات ہیں ان سب میں سے افضل ترین عبادت نماز ہے۔ اور جو مالی عبادات ہیں، مالی عبادات میں سے ظاہر ہے کہ صدقہ و زکوٰۃ سب سے بہترین عمل ہے۔ اور جہاد فی سبیل اللہ کے بارے میں کہا گیا کہ جوانی میں جو عمل سر انجام دیے جا سکتے ہیں اس میں سب سے بہترین عمل جہاد ہے۔ بوڑھا بیچارہ کیا جہاد کرے گا، یہ تو جوانوں والا کام ہے نا۔ صحابہ کرام بوڑھے بھی جہاد میں شریک ہوا کرتے تھے، لیکن آج تو فوج والے قبول ہی نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ تم جاؤ۔ فوج والوں کی عمر میرا خیال ہے 20 سال 25 سال سے لے کے 40 سال تک وہ ختم کر دیتے ہیں، سروس ہی سٹاپ کر دیتے ہیں۔ تو جوانی کے اعمال میں سے جہاد فی سبیل اللہ افضل ترین، اور ویسے بھی جہاد جو ہے اس کے بارے میں فرمایا ذروۃ سنامہ الجہاد فی سبیل اللہ،
اسلام کی چوٹی جو ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے، اور جسمانی عبادات میں سے نماز، مالی عبادات میں صدقہ و زکوٰۃ، اور دلی عبادات میں سے ایمان باللہ۔ یہ تفصیل اگر سامنے رکھی جائے تو نماز کو جسمانی عبادات میں سے افضل ترین شمار کر لیں، باقی اس کے اپنے اپنے اوقات پر ہیں، ان احادیث میں کوئی اختلاف نہیں رہ جاتا۔ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اول الوقت رضوان اللہ و اوسطہ رحمت اللہ و آخرہ عفو اللہ۔ جیسے رمضان کے بارے میں بھی ایک حدیث مشہور ہے، وہ بھی ضعیف ہے، اور یہ حدیث بھی ضعیف ہے۔ یہ حدیث جو ہے اس کو بھی محدثین کرام نے بہت ضعیف قرار دیا، بلکہ کہا کہ اس کی سند ضعیف جداً، یعنی بہت ہی ضعیف ہے اور ناقابل اعتناء اور ناقابل اعتبار ہے۔ اور ایک حدیث ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی، جس میں کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا صلاۃ بعد الفجر الا سجدتین۔ فجر ہو جانے کے بعد صرف 2 رکعتیں، جو 2 سنتیں ہیں فجر کی، ان کے علاوہ کوئی نماز نہیں ہے۔ کوئی آدمی نفل پڑھنا چاہے، کوئی آدمی تحیۃ المسجد پڑھنا چاہے، تحیۃ الوضو پڑھنا چاہے، مسجد میں صرف 2 رکعتیں ہوں گی، اور وہ 2 سنتیں ہیں۔ 2 سنتیں وہ بھی فجر کی اپنی ہیں۔ یہ پڑھ سکتا ہے اگر کہے کہ نہیں اب فجر کی اذان ہوئی ہے، ہماری مسجد میں 25 منٹ کے بعد جماعت ہوتی ہے تو میں پڑھتا رہتا ہوں جب تک جماعت نہیں ہوتی، آپ نے فرمایا کہ صرف 2 رکعتیں پڑھ سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ اور اس حدیث کے بارے میں بھی کہا گیا کہ اس کی بعض روایات جو ہیں وہ متکلم فی ہیں، اور بعض محدثین نے اس کی سند کو ضعیف قرار دیا ہے، لیکن علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ اس کی سند ضعیف ہے، لیکن اس کے علاوہ ایک دوسری حدیث موجود ہے جس میں ابو داود میں یہی بات کہی گئی اور اس کی سند صحیح ہے۔ اسی لیے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے مطلقاً اس حدیث کو صحیح شمار کیا، اور جن اہل علم نے ضعیف کہا انہوں نے صرف اس کی سند پہ نظر رکھی اور اس کو ضعیف کہہ دیا۔ یہ حدیث قابل عمل ہے کیونکہ ابو داؤد والی حدیث کی سند جو ہے وہ صحیح ہے، اور اس میں یہ الفاظ بھی ہیں، لا صلاۃ بعد الفجر الا سجدتین، اور مصنف عبد الرزاق کی روایت میں ہے، لا صلاۃ بعد طلوع الفجر الا رکعتي الفجر۔ فجر طلوع ہو جائے، یعنی فجر کا وقت ہو جائے، اذان ہو جائے، اب فجر کی 2 سنتوں کے علاوہ کوئی اور نماز نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح ابو داؤد کی تحقیق میں، ابو داؤد کی جب تحقیق کی تو اس میں یہ بات بھی موجود ہے کہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 723 جو ہے وہ کفایت کرتی ہے کہ 2 رکعتیں پڑھنا جائز، اس کے علاوہ کوئی رکعت پڑھنا جائز نہیں ہے۔ جب صحیح مسلم میں بھی ایک حدیث اسی مفہوم کی موجود ہے، اور حدیث کی دیگر کتابوں میں یہ موجود ہے، رواہ الخمسہ یعنی ابو داود میں اور ترمذی میں، ابن ماجہ میں اور مسند امام احمد میں، 4 یہ کتابیں ہیں۔ رواہ الخمسہ کا معنی یہ کہ نسائی میں یہ حدیث موجود نہیں ہے، باقی سنن اربعہ اور مسند امام احمد کو شامل کریں گے تو 5 میں یہ حدیث موجود ہے، اور چوتھی کتاب جو ہے، یا چوتھی کتاب وہ مصنف عبد الرزاق ہے۔ ان سب کا مجموعی مفاد جو ہے وہ یہی ہے کہ فجر کی اذان ہونے کے بعد صرف فجر کی 2 سنتیں پڑھیں، اس کے علاوہ کوئی نفل وغیرہ نہیں ہے۔ ایک شکل ایسی ہے کہ اس میں آپ تحیۃ المسجد پڑھ سکتے ہیں۔ تحیۃ المسجد چونکہ مسجد میں جانا ہے، مسجد میں بیٹھنا ہے، تو اگر مسجد میں گئے اور جا کے 2 سنتیں مسجد میں پڑھی تو تحیۃ المسجد آ گیا یا نہیں آ گیا؟ سنتوں میں تحیۃ المسجد بھی شامل ہوگی۔ اگر کوئی آدمی وضو کرے اور گھر میں ہے اور دیکھا کہ ابھی فجر کی اذان ہوئی ہے، ابھی فجر میں وقت باقی ہے، اس نے اپنے گھر میں فجر کی 2 سنتیں پڑھ لی، اور پھر مسجد گیا، دیکھا کہ ابھی 5 منٹ باقی ہیں اور بیٹھنا ہوگا، یہ بیٹھنے سے پہلے تحیۃ المسجد کی 2 رکعتیں پڑھ سکتا ہے۔ تحیۃ المسجد کی 2 رکعتیں پڑھنے کی گنجائش ہے اس آدمی کے لیے جو سنتیں گھر سے پڑھ کے آئے۔
مسجد میں آ کے سنتے پڑے گا تو اس کے لیے تحیۃ المسجد نہیں، اس کے لیے مسجد میں تحیۃ الوضو نہیں، یہ سب چیزیں شامل ہو جائیں گی فجر کی 2 سنتوں میں۔ بات کلیئر ہوئی ہے یا نہیں؟ اگر سنتیں فجر کی گھر میں پڑھ کے مسجد میں آئے اور وقت باقی ہو تو مسجد میں تحیۃ المسجد کی 2 رکعتیں پڑھ سکتا ہے۔ اگر سنتیں مسجد میں آ کے پڑھے تو پھر اس کے علاوہ کوئی چیز پڑھنا جائز اور ثابت نہیں ہے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں، صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العصر ثم دخل بیتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز مسجد میں پڑھی، دار جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھائی، اور اس کے بعد آپ میرے گھر میں داخل ہوئے، فصلی رکعتین، اور میرے گھر میں داخل ہو کر آپ نے 2 رکعتیں پڑھی۔ اور چونکہ صحابہ میں معروف تھا کہ عصر کے بعد کوئی نفل نہیں ہے، عصر کی 4 رکعتیں پڑھ لی، اب مغرب تک کوئی نماز نہیں، تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں فسألتہ، میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ 2 رکعتیں کیا ہیں جب کہ آپ کہتے ہیں کہ عصر کے فرضوں کے بعد کوئی نماز نہیں ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا شغلت عن رکعتین بعد الظہر فصلیتہما الآن، میں ظہر کے بعد مشغول ہو گیا تھا، یہ 2 رکعتیں نہیں پڑھ پایا تھا۔ اور مشغولیت کیا تھی؟ 2 طرح کی روایت ملتی ہیں، ایک یہ کہ کوئی قافلہ آ گیا تھا اور اس قافلے کے ساتھ گفتگو میں اتنا لمبا وقت گزر گیا کہ عصر ہو گئی، اور عصر کی جماعت کرا کے میں اب گھر آ گیا ہوں، اور میری ظہر کی وہ 2 رکعتیں رہ گئی تھیں جو کہ سنت مؤکدہ ہیں، جن کو یہاں سنت راتبہ کہتے ہیں نا، سنت مؤکدہ یا سنت راتبہ رہ گئی تھی، لہذا میں نے وہ سنتیں جو ہیں وہ ابھی پڑھی ہیں۔ اور بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کوئی مال آ گیا تھا اس کو تقسیم کرنے میں لگ گئے اور سنتیں پڑھنے کا وقت نہیں ملا۔ دونوں معاملات میں سے کوئی بھی ہے، ایک سبب پیدا ہو گیا، مشغول ہو گئے اور وہ 2 رکعتیں جو ہے نہیں پڑھ پائے، آپ گھر میں گئے تو جا کے وہ 2 رکعتیں پڑھی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوال کیا تو انہیں یہ تفصیل بتائی کہ اس طرح رہ گئی تھی، میں نے اب پڑھی ہیں۔ اب ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں فقلت، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ افنقضیہما اذا فاتتا، اگر یہ کبھی ہماری یہ 2 رکعتیں رہ جائیں تو کیا ہم بھی عصر کے بعد پڑھ لیا کریں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا، تم نہیں، یعنی میں نے پڑھی ہیں، تم نہیں پڑھو گے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ عصر کے بعد اگر 2 سنتیں پڑھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے، اور اگر کسی کی یہ قضا ہو جائیں اور ان کو عصر کے بعد بھی کوئی پڑھنا چاہے تو اس کو اجازت نہیں ہے۔ ظہر کے بعد کی 2 سنتوں کی قضا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ شمار ہوا، لہذا ہمیں یہ اجازت نہیں دی گئی، بلکہ صاف طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا کہ نہیں۔ یہ مسند امام احمد میں ہے، اور ابو داود میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بھی اسی معنی کی ایک حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پڑھی ہیں، آپ کی خصوصیت ہے، اور آپ سے پوچھا گیا کہ ہم بھی یہ پڑھا کریں یا نہیں، تو آپ نے اس سے منع فرما دیا۔ معنی یہ ہوا کہ یہ نہ پڑھی جائیں۔ اور بعض روایات کو اس سلسلہ کی بعض روایات کو ضعیف اور غیر محفوظ، خاص طور پر جو اس روایت کے آخری الفاظ ہیں نا کہ کیا ہم بھی پڑھیں یا نہ پڑھیں، حضرت ام سلمہ کے الفاظ جو ہیں کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہم بھی پڑھیں، پہلا حدیث کا حصہ صحیح ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، لیکن آخری الفاظ کے بارے میں افنقضیہما اذا فاتتا، اگر کبھی یہ ہماری فوت ہو جائیں 2 سنتے تو ہم بھی قضا کریں یا نہ کریں، اس ٹکڑے کے بارے میں کہا گیا کہ یہ ٹکڑا صحیح نہیں ہے، یہ ٹکڑا صحیح نہیں ہے، لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ شمار نہیں ہوتا، یہ ٹکڑا صحیح ہوتا تو خاصہ ہو جاتا، خصوصیت ہو جاتی، ٹکڑا صحیح نہیں، لہٰذا اگر کوئی پڑھنا چاہے تو وہ پڑھ سکتا ہے۔ اور اس کی تفصیل جو ہے ابو داود کی شرح عون المعبود ہے، بہت تفصیلی مفصل شرح، اس میں علامہ شمس الحق عظیم آبادی، جن کو علامہ شمس الحق ڈیانوی بھی کہا جاتا ہے، ہندوستان کے بہار کے علاقے میں عظیم آباد ہے، اور آج کل غالباً ڈیانا بھی نہیں، اس کا کوئی نام اور ہے عظیم آباد کا، وہاں کے یہ تھے،
اور بہت بڑے محدث گزرے ہیں، بہت بڑے عالم گزرے ہیں، انہوں نے ایک کتاب جو ہے اعلام اہل العصر، اعلام اہل العصر جو فجر کی سنتیں ہیں اس کے بارے میں تفصیل کے ساتھ آپ نے ذکر کیا، اور اس کتاب میں انہوں نے یہ تفصیل بھی ذکر کی ہے کہ اگر ظہر کی رکعتیں قضا ہو جائیں تو ان کو پڑھنے کی گنجائش ہے، کیونکہ یہ الفاظ جو ہیں افنقضیہما اذا فاتتا قال لا، یہ کلمات جو ہیں وہ صحیح سند سے ثابت نہیں ہیں، بلکہ ان کو ضعیف یا غیر محفوظ قرار دیا گیا۔ لہذا گنجائش ہے کہ آپ یہ 2 رکعتیں اگر کبھی کسی وجہ سے قضا ہو جائیں تو آپ ظہر کے عصر کے بعد ان کو پڑھ سکتے ہیں، اور اگر کوئی نہیں پڑھتا تو اس کے پاس بھی وہ حدیث جو ہے اس کی گنجائش موجود ہے۔ آگے باب الاذان شروع ہوتا ہے کہ اذان کا سلسلہ کیسے، اس کا آغاز کیسے ہوا، اور اذان کے الفاظ کیا ہیں، اذان میں کیا کہنا چاہیے، مؤذن کا ثواب کیا ہے، اذان کہنے والے کی اذان سن کر سننے والے کو کیا کیا کہنا چاہیے، اور اقامت کیا ہے، ان کے مسائل کی تفصیل انشاءاللہ العزیز اگلے درس میں ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پڑھنے، سننے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درس سے متعلقہ کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ ایک بھائی نے واٹس ایپ ایک سوال کیا نماز کے تعلق سے، عصر کی نماز انڈیا میں بنگلور سے تھا، تو نماز کا جو وقت ہے اس سے پہلے آدھا گھنٹہ پہلے پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟ عصر کی نماز اس کے وقت سے پہلے، کوئی بھی نماز اگر اس کا وقت نہیں ہوا اور آپ پڑھنا چاہیں تو وہ نماز پڑھنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ کسی نماز کی ادائیگی کے لیے اس کے وقت کا دخول شرط ہے۔ ایک شکل ہے صرف کہ کسی نے سفر کے دوران دیکھا کہ میں اب ظہر پڑھوں گا پھر عصر کے لیے رکوں گا، تو وہ ظہر کے ساتھ عصر جمع کر لے تو یہ قبل از وقت پڑھی جا سکتی ہے جمع کی شکل میں۔ اسی طرح مغرب کے لیے رکا، عشاء کے لیے نہیں رکنا چاہتا، لمبا سفر ہے، تو وہ مغرب کے ساتھ عشاء پڑھ لے، یہ ہو گئی جمع تقدیم۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی آدمی ظہر سے تھوڑا پہلے نکلا اور اس نے سوچا کہ اب میں آدھا گھنٹہ ہوا ہے، چلے اب ظہر کے لیے رکوں گا، چلیں عصر کے ساتھ جا کے رکتا ہوں، وہ ظہر کو مؤخر کر لے اور ظہر اور عصر دونوں جو ہیں وہ عصر کے ساتھ جا کے پڑھ لے، یہ جمع تاخیر شمار ہوتی ہے۔ اسی طرح مغرب کے قریب نکلا اور یا کہیں اس نے راستے میں ریسٹ کی ایسے وقت میں کہ اب مغرب کے ساتھ ہی وہ چاہتا ہے کہ میں عشاء بھی پڑھ کے نکلوں تاکہ آگے جا کے جلدی رکنا نہ پڑے، مغرب کی نماز کے لیے رکا اور پھر اب چاہتا ہے کہ 9-10 بجے جا کے رکوں گا، ٹھیک ہے، وہ مغرب کی نماز کے ساتھ عشاء جمع کر لے یا مغرب کو عشاء کے ساتھ لے جائے، 9-10 بجے جا کے عشاء پڑھے، اس سے پہلے جا کے مغرب پڑھ لے، تو یہ جمع تقدیم اور جمع تاخیر دونوں طرح جائز ہے۔ اس شکل میں وقت سے پہلے کوئی نماز پڑھی جا سکتی ہے، لیکن اگر عام طور پر عامی سا سلسلہ ہے، یہاں مثال کے طور پر شہر میں ہے، ایک آدمی کو کام ہے، وہ نکلنا چاہتا ہے، کمپنی میں جانا ہے، ڈیوٹی کرنی ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ عصر کی اذان ہوگی مثال کے طور پر 3:10 پر، جو آج کل کا تقریباً وقت ہے 3:10 3:15، اب وہ 3 بجے سے پہلے پڑھنا چاہتا ہے کیونکہ 3 بجے اس کی بس آ جائے گی تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اس طرح اس کی نماز نہیں ہوگی، بس میں بیٹھے جہاں جا کے موقع ملتا ہے وہاں پڑھے۔ وضو اس نے کیا ہوا ہے، گاڑی میں بیٹھ گیا، جہاز میں بیٹھ گیا، کہیں جگہ نہیں ملتی، گاڑی میں، جہاز میں، بس میں، کار میں وہ نماز پڑھ سکتا ہے اگر اس کو اترنے کا کوئی چانس نہیں ملتا، کیونکہ کار میں، کشتی میں، لانچ میں، حتیٰ کہ جہاز میں نماز پڑھنے کی گنجائش موجود ہے۔ اور آج کل تو جہاز جو بڑے ہیں ان میں باقاعدہ انہوں نے نماز کے لیے جگہ دی ہوتی ہے اور اعلان کرتے ہیں کہ ہمارے جہاز میں نماز کے لیے جگہ ہے۔ اور اتفاق سے ابھی اسی سفر کے دوران ہمیں موقع مل گیا الحمدللہ اس طرح کا، بڑی دیر کا بھی کسی جہاز ایسے میں اتفاق نہیں ملا تھا، تو اس مرتبہ انہوں نے اعلان کیا کہ جگہ بھی ہے، نماز کا وقت بھی ہے، تو الحمدللہ وضو کیا، نماز پڑھ لی وہاں۔ تو اس طرح اگر کوئی کرتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ چاہے کہ نہیں میں اب 10-15 منٹ پہلے ہی نماز پڑھ لیتا ہوں، وقت کے داخل ہونے سے پہلے نماز نہیں ہوتی۔ اسی طرح اگر ظہر کی اذان ہے
11:40 11:45 پر وہ 11:30 بجے پڑھنا چاہے گا، اس وقت سارا بھی سورج سر سے آگے بھی نہیں آیا، اوپر آنا تو بعد کی بات ہے، ابھی سر سے پیچھے ہے، تو اس وقت ظہر کی نماز نہیں ہوگی۔ یہ ہر نماز کے لیے تقریباً یہی ہے۔ شیخ، اگر ظہر کی نماز سفر میں پڑھ رہے اور سفر کمپلیٹ کر کے پہنچ جانے کی امید ہے، جیسا جبیل گئے وہاں پر ظہر کی نماز پڑھ رہے، تو امید یہ ہے کہ عصر کی نماز تک کے واپس گھر پہنچ سکتے، تو ویسے میں عصر کی نماز ہاں، تو ایسے میں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پہنچ سکتے ہیں اور یہ بھی سمجھتے ہیں کہ نہیں پہنچیں گے، لیٹ ہو جائیں گے راستے میں یا یہیں کہیں کچھ لیٹ ہو جائیں گے، تو جمع کر سکتے ہیں۔ اور اگر شور ہے، یعنی آپ نکلنے والے ہیں اور ظہر کی نماز ہے، تو پھر آپ ظہر پڑھ کے واپس آ جائیں، کیونکہ راستے میں کوئی اتنا لمبا تو ہے نہیں، 1 گھنٹے کا سفر ہے، مثلا 1 گھنٹہ سوا گھنٹہ لگا لیں۔ اب اگر ظہر کے قریب آپ فارغ ہو چکے اپنے کاموں سے، وہاں ظہر پڑھیں، قصر پڑھیں، اور عصر جو ہے وہ گھر میں آ کے پڑھیں۔ اور اگر آپ ابھی وہیں ہیں، ظہر ہو گئی، ابھی کام اور بھی ہے، پتہ نہیں نکلتے ہیں نہیں نکلتے ہیں، راستے میں عصر ہوتی ہے، نہیں پہنچ پائیں گے خبر عصر تک، تو ایسے میں آپ ظہر اور عصر دونوں جمع کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ دین بہت آسان ہے، دین پہ چلنے کی نیت ہو تو دین بہت آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ نے تمہارے لیے دین میں کوئی تنگی نہیں بنائی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدین یسر، دین بہت آسان ہے۔ جہاں ذرا تکلیف بنتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی دے دیتا ہے۔ سفر میں بہت ساری آسانیاں ہیں، تیمم وضو کے لیے تیمم کر سکتے ہیں، پانی نہیں ملتا تیمم کریں، اور جرابیں پہنیں، گھر میں ہیں 24 گھنٹے، سفر میں ہیں 72 گھنٹے، وضو کے لیے آپ صرف مسح کر لیں جرابوں پہ کافی ہو جائے گا، اور نماز کی قصر کر لیں۔ ظہر کی 10 رکعتیں ہیں یا کم از کم 8 ہیں، ان میں سے آپ صرف 2 رکعتیں پڑھیں، آپ کے لیے کافی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے بڑی آسانیاں بنائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اذان الصلاۃ خیر من النوم جو ہے، یہ ابھی آ رہے ہیں انشاءاللہ، یہ مسائل ابھی آ رہے ہیں، تفصیل سے بتائیں گے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہے؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہے، اور باقاعدہ من السنہ کے الفاظ حدیث میں موجود ہیں، وہ انشاءاللہ حدیث بھی آ جائے گی۔ یہ کچھ لوگ کہتے ہیں، خاص طور پر شیعہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ حضرت عمر نے داخل کروائی تھی، جبکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے الفاظ ثابت ہیں۔ تفصیل انشاءاللہ آ جائے گی۔